اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین حضرات، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، جیسا کہ ہم سب دنیا والے جانتے ہیں کہ ہم دنیا میں ایک آخری مرتبہ آئے ہوئے ہیں، دنیا میں آخری مرتبہ آئے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اب ہم نہیں بھی آئیں گے، یہ بھی ہم جانتے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے. دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا ایک امتحان ہے، یہ ایک ایگزام ہے کہ جیسے ایگزام بچے پیپر دینے جاتے ہیں، ایگزام دینے جاتے ہیں، ان کا ایک رزلٹ آتا ہے. رزلٹ کیسا آتا ہے؟ کوئی فیل ہو گیا، کوئی پاس ہو گیا. تو اگر فیل ہو گیا تو کیا کرتا ہے؟ وہ کوئی نہ کوئی مل نہیں پاتی اس کو، تو کیا کرتے ہیں؟ سبزی بیچے گا، ٹھیلا چلائے گا، رکشہ چلائے گا، یعنی تمام کام نیچے والا کرے گا. اور جو ایگزام دیا اچھے رزلٹ سے پاس ہوا تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو نوکری ملے گی، انجینئر بنے گا، کلکٹر بنے گا، IAS بنے گا، جج بنے گا، یہ چیز بنے گا وہ. اسی طرح سے دنیا میں جب ہم آئے ہوئے پہلی مرتبہ تو ہمارا بھی ایک ایگزام ہے. ایگزام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھیجا ہے ہمیں کہ ہم اللہ کی بہترین عبادت کریں، رب کی کتابیں پڑھیں، اور جب رب کی کتابیں پڑھیں گے اس میں بھی ہم فیل پاس ہوتے ہیں. ہمارا بھی وہ ایک ایگزام ہے کہ ہم نے ایگزام دیا. اگر ہم اچھے عالم بن گئے، قرآن پڑھ کے، تو حافظ بنے، قاری بنے، مولانا بنے، مسجد کا امام بنے. اور نہیں پڑھے تو دنیا میں کیا بنے؟ چور بنے، بدماش بنے، ڈاکو بنے، چھنالا کیا، یعنی لڑائی جھگڑا سب کچھ کیا. وہ بھی ہمارا ایک ایگزام ہے. اس کا رزلٹ کیا آتا ہے؟ بدکاری. بدکاری یعنی جب ہم گناہ کریں گے تو اس کی سزا ہمیں ملے گی، ضرور ملے گی. دنیا میں ہمیں سزا ملے گی. دنیا میں جب ہم برائیاں کریں گے تو کسی کا ہم کام بگاڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دیتا ہے، اور ضرور دیتا ہے. اور کیسے دے گا؟ یا تو وہ پریشان ہو جائے گا، یا سب سے بڑا وہ اس کو سکون نہیں ملے گا. دنیا میں جو برائیاں کرتا ہے اس کو سکون نہیں ملتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے، بے چین رہتا ہے. کتنا بھی کما لے گا، چوری کر کے، مرڈر کر کے، کچھ بھی کر کے لائے گا، وہ بے چین رہے گا ہمیشہ. راتوں کو نیند نہیں آئے گی اسے، وہ ہمیشہ بے چین رہے گا. وہ کیوں بے چین رہتا ہے؟ کیونکہ وہ گناہ کر کے آیا ہوا ہے. اور جس کا اچھا رزلٹ آیا ہے، بہترین قاری بن گیا، مولانا بن گیا، امام بن گیا، وہ سکون کی نیند سوئے گا، اور اچھا بہترین پیسہ بھی کمائے گا، علم کمائے گا، لوگوں میں اس کی عزت ہوگی، کوئی اس کو برا بھلا نہیں کہے گا، اور آخرت میں اس کی اچھی رہے گی، اور دنیا میں اچھا رہے گا. اور جو بہترین پڑھائی کر کے آیا ہے، عالم والا مولانا بن گیا، اس کو لاسٹ میں جب اس کی موت آ جائے گی اس کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے گا، پکے ایمان سے رہے گا. اور جب جنت نصیب کرے گا اللہ تعالیٰ تو اس کو رسول اللہ کا جنت میں دیدار ہوگا، ہر انبیاء کا دیدار ہوگا، یہاں تک کہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا بھی دیدار ہوگا وہاں پہ جنت میں. اسی لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمارا ایک امتحان ہے. اب ہمیں آخری بار ہم دنیا میں آئے ہیں، اور اب ہمیں یہ پتا نہیں ہے اب ہم دنیا میں واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھیجے گا کہ نہیں بھیجے گا. لیکن ہم جب دنیا میں آئے ہیں ہم اللہ کو بھول گئے ہیں، اتنا بھول گئے اللہ کو ہم جانتا ہے نہیں. اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں. اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ بیماری دیا ہے. ہم تمام پریشانی جھیل رہے ہیں. نہیں،
ایسا نہیں کہنا چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسا کبھی نہیں کہنا چاہیے. ہمارا بھی ایک امتحان ہے، ہم امتحان کے گھڑی میں دنیا میں آئے ہوئے ہیں، اور اگر ہمارے پر کوئی مصیبت آتی بھی ہے تو ہمارے وجہ سے آتی ہے، اللہ نہیں بیچتا ہے. جو بھی مصیبت ہمارے اوپر آئے گی وہ ہمارے وجہ سے آئے گی. اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، اگر ہم راستے میں چلے جا رہے ہیں، اگر یہ ٹھوکر بھی لگتی ہے وہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے لگتی ہے. ہمیں کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے وہ بھی ہم نے کوئی گناہ کیا ہے جب ہمیں کانٹا چبھتا ہے. اس لیے ہم دنیا میں جب آئے ہیں ہم بہترین کام کریں، اللہ کی فل عبادت کریں، ہم گناہوں کی طرف نہ جائیں، گناہوں کی طرف نہ جائے، کہ گناہ غلط چیز ہوتی ہے. اب کس کے لیے گناہ کر رہے ہیں بتائیے پہلے، کس کے لیے گناہ کر رہے ہیں، ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے بھی اسی لیے بھیجا دنیا میں، ہم جائیں اور گناہ کریں، دنیا میں جا کے لوگوں کو پریشان کرے، لوگوں کو چوری چورمند کرے، لوگوں کو جان سے مارے. ہم کیوں؟ کس نے حق دیا ہمیں مارنے کے لیے؟ ہمیں کس نے مارنے کے لیے حق دیا؟ اللہ نے حق دیا. اللہ حق نہیں دیتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں. ذرا سا کوئی کچھ کہہ دیا اچھا برا بھلا تو اس کو تم مارنے دوڑ جاتے ہو کہ جان سے مار دوں گا، یا تو ویسے مارو گے، یا تو پیسے کی تنگی آ گئی پیسے کے لیے مارو گے. ارے پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہے. پیسے کے لیے دوسرے کا گود اجاڑ دیتے ہو، کسی کا ماں کا بیٹا چھین لیتے ہو، کسی بیوی کا شوہر چھین لیتے ہو. کیوں چھین لیتے ہو بھائی؟ کس نے حق دے دیا تمہیں مارنے کے لیے؟ کس نے حق دے دیا جان سے مارنے کے لیے؟ کم سے کم اللہ سے تو ڈرو. جس پیسے کے لیے تم اتنا سب کچھ کر رہے ہو، برائی کر رہے ہو، مرڈر کر رہے ہو، کس کے لیے کر رہے ہو؟ اپنے لیے کر رہے ہو کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کر رہے ہو؟ اگر بیوی بچوں کے لیے کر رہے ہو تو جا کے بیوی بچے سے پوچھو کہ جو ہم گناہ کر کے لا رہے ہیں اس گناہ میں تو شامل ہے کہ نہیں ہے. پھر تمہیں وہ جواب دے گی کہ گناہ تم کیے ہو، تم شامل ہو، ہم کیوں شامل ہو اس میں؟ بتائیے پہلے ہم کیوں گناہ کریں؟ ارے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تب بہترین زندگی دیکھیے دنیا میں. انسان کی زندگی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ہم کیوں گناہ کریں؟ کیوں گناہ کریں؟ ہم آئے ہیں دنیا میں بے دن اللہ کی عبادت کریں، اپنے سینے میں ذکر اللہ پیدا کرو. ذکر اللہ جس کو کہتے ہیں، اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہو. راستے چلتے رہو تو دل اللہ اللہ بولتا رہے، گھر میں بیٹھو تو دل اللہ اللہ بولتا رہے، گھر سے باہر جاؤ تو دل اللہ اللہ بولتا رہے، لیٹو تو دل اللہ اللہ بولتا رہے. پھر دیکھو گناہ کیسے ہو جائے گا؟ گناہ تو ہوگا ہی نہیں. 100% کہتا ہوں میں قسم خدا کی، اگر دل میں اللہ اللہ ہمیشہ کرتے رہو نا تو گناہ ہوگا ہی نہیں آپ سے. تو گناہ کب ہوتا ہے؟ جب خالی بیٹھے ہو، کام دھندا نہیں کرو گے، دنیا کی کتابیں پڑھ رکھے ہو، رب کی کتابیں نہیں پڑھے ہو، تو شیطان جو انسان کو ہمیشہ بہکاتے رہتا ہے، نفس دوڑائے گا، چلو یہ گناہ کرو، چلو وہ گناہ کرو، آج اتنا پیسہ مل جائے گا، کل اتنا پیسہ مل جائے گا. تو بھائی ہم کیوں گناہ کریں؟ خالی بیٹھے ہو، اگر کام دھندا نہیں ہے تو اللہ اللہ کرتے رہو، اپنا دل میں ذکر اللہ کرتے رہو، اپنا اللہ کا ذکر دل سے کرتے رہو. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کا دنیا بھی سنوارتا ہے اور آخرت بھی سنوارتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے بندے تو میرے سے مانگ تو صحیح، 2 رکعت نماز پڑھ کے، فرض نمازیں پڑھ کے، اور میرے طرف دعا کر کے مانگ تو صحیح. تجھے دینے والا میں ہوں، تجھے دنیا میں بھیجا ہوں، تو رزق روزی بھی دوں گا تجھے، میں سب کچھ دوں گا. آپ جو ہے ایک واقعہ سناؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرشتے روح قبض کرنے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں کے ایک ہاتھ ہمارا کھینچ کے، فرشتوں کی آنکھیں باہر آ گئی تھی. پھر فرشتوں نے اللہ کے پاس گئے، اللہ سے کہا اے اللہ تیرا نبی بڑا جلالی ہے. جب ہم نے کہا چلو تمہارا ٹائم پورا اللہ نے بلایا ہے، مجھے ایک تھپڑ مارا، میری آنکھ نکل آئی. خیر وہ تو نور سے بنائیں گے، تو اللہ نے پھر انہیں اندر کر دیا. پھر اللہ نے کہا ایسا کرو، آپ جاؤ بڑے پیار سے کہو اب ایک بھینس لے جاؤ اور یہ کہہ دو اے موسیٰ آپ ایسا کرو، اس جانور کے اوپر آپ جتنے ہاتھ پھراؤ گے، جتنے بال لگیں گے
آپ کے ہاتھوں میں اتنے سال تم زندہ رہو گے. تو پھر موسیٰ بولے پھر اس کے بعد فرشتے بولا پھر آپ کو چلنا پڑے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے تو ٹھیک ہے ہم ابھی چلتے ہیں پھر تب جا کے کیا کرنا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہا یا اللہ میرا ایک بیٹا ہے ابھی وہ نادان ہے, میں نہیں رہوں دنیا میں تو میرا بیٹا جو ہے بھوکا مر جائے گا, کیا کھائے گا, کیسے کمائے گا, کیسے کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے پیارے رسول آپ دریا کے کنارے جاؤ, اپنا آسا لے کے جانا. دریا کنارے جب گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس میں ایک پتھر تھا بڑا سا. اللہ نے کہا اس پتھر میں اپنے آسا سے مارو. یعنی آسا میں نے لاٹھی, ان کے پاس لاٹھی تھی. اس لاٹھی سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا اس میں ٹوٹا تو ایک اور پتھر نکلا. تو اللہ نے بولا اس کو بھی توڑو. جب پھر مارے دوبارہ تو پھر وہ ٹوٹا, پھر ایک چھوٹا سا پتھر آیا. اللہ نے کہا پھر اس کو مارو. جب اس کو مارے آسا سے اپنے تو اس وہ پتھر جب لاسٹ والا پتھر ٹوٹا چھوٹا سا اس میں سے یہ کیڑا نکلا. تو اللہ نے کہا دیکھو 3 پتھروں کے اندر یہ ہے, اس کو میں نے رزق روزی دے رہا ہوں, میں تمہارے بیٹے کے نہیں دوں گا میں. اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا فرشتوں سے روح قبض کروایا اور گئے جنت میں گئے. اسی طرح سے بھائی دنیا میں اللہ تعالیٰ جب ہمیں پیدا کیا ہے نا تو رزق روزی ضرور دے گا. ہم برا کام کیوں کریں, محنت کر لو, مزدوری کر لو, جا کے کسی کے مکان بن رہا ہے وہاں جا کے بیلداری کر لو. بیلداری کر کے ارے بھائی بیلداری میں 800-900 روپیہ 500-600 مل جائے گا, اتنا ملے گا نا. اس میں ہماری نمک روٹی کھاؤ سکون تو رہے گا ہمیں. اور آپ یہ مٹر کر کے لا رہے ہو, لوگوں کو دل دکھا کے لا رہے ہو, اس میں برکت تھوڑی ہے, اس میں ہمارے لیے پریشانی ہے, ہمیں سکون نہیں ہے. آپ غلط کام کر کے آؤ گے تو گھر میں لیٹو گے تو آپ کو نیند آئے گی, نیند نہیں آئے گی. چاہے آپ گدے پہ سو جاؤ, چاہے پلنگ پہ سو جاؤ, چاہے اے سی میں سو جاؤ, چاہے کولر میں سو جاؤ, آپ کو نیند نہیں آنے والی. بھائی میرے نیند تو آئے گی نہیں آپ کو ڈر ستاتی رہے گی, کہیں تھانہ پولیس نہ آ جائے میرے پاس مجھے کیوں گرفتار کر لے. اور نمک روٹی کھاؤ گے, محنت مزدوری کر کے آؤ گے, آپ کو بہترین نیند بھی آئے گی, آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے, بے دھڑک سو گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون کی روٹی دیا ہے, حق حلال کی کمائی دیا ہوا ہے. اس لیے ہم دنیا میں پہلی بار آئے ہیں اور آخری بار آئے ہیں, اب نہیں آئیں گے. یہ دعوے ایک ساتھ کہتا ہوں میں, اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں بھیجتا انسان کو دنیا میں. یہ کباڑ بھیج دیا ہے, اس نے غلطی کر لیا ہے ضرور, اللہ نے غلطی کر لیا انسان کو بھیج کے یہاں پہ, اس لیے کہ انسان تو اللہ کی عبادت کرتا نہیں اور وہ سوچتا ہے ہم دنیا میں آئے ہیں جو مرضی ہو کر لو, کیا کرنا ہے, چاہے مکان بنا لو, چاہے دکان بنا لو, چاہے چوری کر لو, چاہے سواری کر لو, چاہے مرڈر کر لو, چاہے لڑائی کر لو, چاہے چغلخوری کر لو. اب تو ہم یہی رہیں گے. کچھ لوگوں کا یہی سوچ ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں, کیسے آئے ہیں, ہمارے ماں باپ کا شادی ہوا, ہم ان سے پیدا ہوئے, پھر ہماری شادی ہوگی اور کچھ دن دنیا میں رہیں گے, ہم مر جائیں گے, لے جا کے دفن کر دیں گے اور وہاں ہم دفن ہو جائیں گے, مٹی سے مٹی مل جائے گی. نہ اللہ ہے, نہ اللہ کے رسول ہے, نہ فرشتے ہیں, نہ کوئی ہے. اس طرح کچھ لوگوں کا سوچ بچار ارادہ یہی ہے بھائی میرے, ہم اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن نہیں بھائی میرے, ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے, اللہ نے پیدا کیا ہے, اللہ رزق روزی دیتا ہے, اللہ بھی مارے گا فرشتے دوارا اور قبر میں دفن ہو گئے. چاہے دفن کرنے کے بعد چاہے ہمیں 40 سال ہو جائے, 40,000 سال ہو جائے, جب بھی قیامت آئے گی اسی جگہ سے, اسی قبر سے ہمیں اٹھایا جائے گا اور ہمارا حساب و کتاب ہوگا. اگر ہم بدکار ہیں تو ہمیں جہنم میں جلایا جائے گا, اگر ہم عبادت گار ہیں تو ہمیں جنت میں ڈالا جائے گا. سمجھ گئے؟ یہ مت
گمان میں رہنا کہ ہم اسی دنیا میں آئے ہیں، اسی دنیا میں پیدا ہوں گے، اسی دنیا میں مر جائیں گے اور ہمیں ہمارا کوئی کیا کر لے گا؟ کرنے کے بھائی میرے اللہ بہت کر سکتا ہے اور دکھاتا ہے لوگوں کو، کہ لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوتا، لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوتا۔ اللہ سب کچھ دکھاتا ہے لوگوں کو، اگر برا کرتے ہیں تو ان کا برائی کا نتیجہ بھی دکھاتا ہے، اچھائی کرتے ہیں اچھائی کا نتیجہ بھی اللہ دکھاتا ہے، اللہ سب دکھاتا ہے۔ اب لوگوں کو نہیں احساس ہو کوئی کیا کرے؟ اللہ جب دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، اتنی بہترین زندگی دیا ہے، ہمیں جانور بھی بنا سکتا تھا، چڑیا بھی بنا سکتا تھا، شیر بھالو بھی بنا سکتا تھا، جنگلی جانور بنا سکتا تھا، لیکن اتنا بہترین زندگی دیا، انسان کی زندگی دیا اللہ نے، کہ ہمارے اندر ایک سوچنے سمجھنے کی طاقت دیا ہے۔ جس چیز کو ہم دیکھ لیں اس چیز کو ہم بنا ڈالیں گے، اور جس چیز کو چاہے اسے بگاڑ ڈالیں گے۔ یہاں تک ہم انسان آسمان تک پہنچ سکتے ہیں، اتنی بہترین چیز اللہ نے دیا ہے۔ انسان نے ریل گاڑی بنا دیا، جہاز ہوائی جہاز بنا دیا۔ اب بتاؤ اس سے بہترین زندگی کیا ملے گی انسان؟ اور وہی انسان کسی کا دل ہی دکھاتا ہے، سب کتنی بری تکلیف ہوتی ہے اللہ کی۔ ہم نے انسان کو بھیجا دنیا میں کہ ہماری عبادت کرے گا، لیکن انسان جب آ کے یہاں پہ ایک دوسرے کو تکلیفیں دینے لگ رہا ہے، استغفراللہ ربی من جہنم۔ ایسا نہ کرو میرے بھائیوں، دنیا میں آئے ہو تو اچھے طرح سے رہو، جو زندگی ملی ہے بہترین اللہ کی عبادت کر لو، عبادت کر کے اس کے بعد جانا تو ہمیں ہے ہی ہے یہاں سے، دنیا سے ایک دن فنا تو ہونا ہی ہے، یہ سب کو پتا ہے فنا ہونا ہے۔ یہ دنیا کب سے چل رہی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ جو ہمارے ابا حضور ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، ان سے دنیا چل رہی ہے۔ ان کی اولادیں آئی چلی گئی، کیا لے کے گئی؟ ان سے انہیں کی اولادیں ہم ہیں، کیا لے کے جائیں گی؟ 1,24,000 دنیا میں نبی آئے، لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، یہاں تک عذاب تک مانگا اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ عذاب بھی بھیجتا تھا، لوگوں کو فنا بھی کر دیتا تھا، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہم ایسے نبی کی امت میں آئے ہیں کہ ہمارے نبی نے اللہ سے عذاب نہیں مانگا، یہاں تک اللہ سے اتنا تو وعدہ کر لیا، اے اللہ ہماری امت کے اوپر عذاب مت بھیجنا۔ اب وہی امت آج ہے، نہ اللہ کو یاد کر رہی ہے، نہ اللہ کے رسول کی یاد کر رہی ہے، جس رسول کی وجہ سے آج دنیا میں ہم محفوظ ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس نبی کو بھول گئے ہم؟ نعوذ باللہ۔ بتائیے پہلے ہم اس نبی کو بھول گئے ہیں جس کی امت میں آج بھی ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں اور آج بھی رہ رہے ہیں دنیا میں۔ اس نبی کے کوئی یاد ہی نہیں کرتا۔ یہاں تک تو ایسے ایسے لوگ ہیں مسلمان دیکھا ہوں میں نے کتنے سے پوچھا ہوں کتنے نبی آئے ہیں، تمہارے آخری نبی کون ہیں؟ کہتے بھائی میں نہیں جانتا۔ آپ بتائیے، نبی تو کو نہیں جانتے ہیں مسلمان، تو اللہ کو کیا جانیں گے؟ بس اتنا جانتے ہیں اللہ کا نام سنا ہے، بس اللہ کا نام سنا ہے اس نے۔ مسلمان بہت ایسے ایسے ہیں کہ اللہ کو نہیں جانتے ہیں، اللہ کہاں ہے، اللہ کیا چیز ہے، اللہ کیا کون ہے، اللہ کے بتاؤ اللہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، لوگوں کو جانتے نہیں ہیں۔ اللہ کے ہم ہی اولاد ہیں، جو کچھ ہیں ہم ہی اس کے بچے ہیں، سب کچھ ہیں، اللہ ہمارا سب کچھ ہے۔ اللہ کا نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بچے ہے، نہ اللہ نے شادی کیا ہوا ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ بس ہم ہی لوگ کے دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ ہماری عبادت بہترین کریں گے یہ لوگ دنیا میں جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم دنیا میں آئے ہیں تو اللہ کی عبادت نہیں کرنے لگ رہے ہیں، لڑائی جھگڑا، ایک لوگوں کے سے کینہ کرنا، حسد کرنا، نہ برائیاں کرنا، چائی چگلی کرنا۔ اگر پڑوسی کو دیکھ کے جل رہا ہے، ایک پڑوسی اچھا کھا رہا ہے، کما رہا ہے، تو دوسرا پڑوسی جلنے لگ رہا ہے، اپنی دکھ سے نہیں پریشان ہے، دوسرے کے سکھ سے پریشان ہے کہ وہ اچھا کما کھانے لگ رہا ہے۔ یہ ارے بھائی کیوں تو اس سے جل رہا ہے؟ تو اپنی کمائی کھا رہا ہے، تو اپنی کمائی کھا،
لوگ ایک دوسرے سے کہتے رہتا ہے ارے یہ تو آدمی صحیح نہیں ہے, یہ تو آدمی بیکار ہے. ارے بھائی تو اپنے دیکھ لے, اس طرح سے انگلی اٹھائے گا تو 3 انگلی تو ہماری طرف آ رہی ہے. 3 انگلی کہتی ہے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لے اب پھر تو دوسرے کے بول. انگلی کسی کے اوپر نہیں اٹھانا چاہیے. جیسا بھی ہے آپ رہنے دو اس کو, وہ بھی اللہ کے بندہ, آپ بھی اللہ کے بندے. آپ وہ اپنا کما کھا رہا ہے, تم اپنا کماؤ کھاؤ. وہ اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے, تم کرو یا نہ کرو, یہ دنیا میں بہترین رہو, اچھی سی زندگی جی لو. ایک دن ہمیں جانا تھا یہ دنیا سے نا, دنیا سے ہم جائیں گے, اللہ کے پاس جانا ہے. یہ روح کا رشتہ جس کے لیے پورے پریوار کے لیے تم لڑائی جھگڑا چوری چماری بےمانی سب کچھ کرنے لگ رہے ہو, کس کے لیے کر رہے ہو؟ اپنے پریوار کے لیے کر رہے ہو نا. لیکن جس دن روح زمین پہ فرشتے آئیں گے اور روح نکال کے لے کے چلے جائیں گے, اس دن پورے پریوار سے رشتہ ٹوٹ جائے گا. اس شریر سے اس شریر کے لے کے چاٹیں گے, جب نمک مرچا لگا کے دے دینا اپنے پریوار کو, لے لے شریر چاٹ لے. چاٹیں گے کیا, مرنے کے بعد ترنت ہمارا نام بھی بدل دیں گے, کہیں گے میت آئی, یہ تو لاش ہو گئی میت, اس کو فٹافٹ لے جا کے بنا کے چلے آئیں گے. یہاں تک جو تم چوری بیمانیاں لوگوں سے کر کے لائے ہوگے اس کو بھی ساتھ نہیں دیں گے تمہیں لے جانے کے لیے. سب اٹھا کے دھر لیں گے, چپل تک اتار لیں گے, یہ بھی نہیں رہے گا. تمہارے کفن میں ایک جیب لگا دیں گے, پیسہ ڈال دیں گے کہ پیسہ لے جاؤ گے جو تم نے لوگوں کا دل دکھا کے پیسہ لائے ہو. کہاں ہو آپ لوگ؟ ذرا اپنے ذہن کے دوہراؤ تو صحیح. پریوار کا رشتہ صرف شریر کا رشتہ ہے, روح کا رشتہ نہیں ہے. روح کا رشتہ اللہ سے ہے. یہ روح جو ہم بات کر رہے ہیں روح اللہ کی امانت ہے. اللہ جب چاہے گا اپنی امانت کو لے سکتا ہے. ہم عالم مروا کا امانت ہیں, جو ہماری روح ہے عالم مروا کی امانت ہے. روحوں کی دنیا ہے, وہ وہاں سے ہمیں لایا گیا ہے, ہمارے شریر میں ڈالا گیا ہے, مٹی کی شریر میں, پھر روح زندہ, شریر زندہ ہوئی روح سے. وہ روح عالم مروا کی امانت ہے, وہاں جائے گی, یہ اپنی روحوں کو دنیا میں جاتی ہے. جب فرشتے نکال کے لے کے آئیں گے نا تو روحوں کو دنیا میں لے جا کے چھوڑ دیں گے. اس کو جہاں سے لائے تھے وہیں لے جا کے چھوڑ دیں گے اس کو. پھر شریر رہ جائے گی جو تمہاری مٹی کی شریر ہے, جو روز تیل صابن لگاتے ہو, چکنا کرتے ہو نا, داڑیاں مڑوا کے گٹروں میں ڈالتے ہو نا, لے لینا ڈالنا. پھر مرنے کے بعد شریر چھوٹ جائے گی, اللہ اپنی امانت لے لے گا. اللہ کی امانت روح ہی ہے, شریر نہیں ہے. شریر تھوڑی اللہ لے جائے گا, روح اپنی نکال لے گا. لے لو شریر, دھلتے رہو بھی یہیں پہ بیٹھ کے, پتہ لگ جائے گا آپ لوگ کو. جس طرح کر رہے ہو ایسا نہیں کرو نا بھائی. دنیا میں ہم آئے ہیں, اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ اے میرے بندے جا دنیا میں بہترین ہماری عبادت کرنا, بہترین عبادت کرنا. اور عبادت کے سوا جب جو ٹائم بچے گا اپنے کام دھندے میں لگانا. اب پھر جب ٹائم ہوگا تمہاری تھوڑا عبادت کر لینا, پھر اپنے کام دھندے میں لگ جانا. اللہ اکبر. لیکن لوگ یہاں تو عبادت کے بہت دور چلی گئی, گناہوں میں لگے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کی برائیاں کرنے لگ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اب اسی دنیا میں رہنا ہے, یہاں سے جانا نہیں ہے. یہاں سے جانا تھوڑی ہے لوگوں کو. اب برائیوں میں لگے پڑے ہوئے ہیں اپنا آرام سے. چلو برائی کر لو بھائی, کر لو برائی کر لو, اللہ کہاں دیکھ رہا ہے, کر لو برائی. لیکن نہیں, آپ 4 دیواری کے کونے میں چھپ کے, دنیا سے چھپ کے, اپنے گھر والوں سے چھپ کے گناہ کرو گے. اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. آپ کے پریوار دنیا والے نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. 4 دیواری کونے میں بھی سوچو کہ ہم کنڈی لگا دیے ہیں دروازہ کے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. لیکن نہیں, ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا ہم جو برائی کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں. تو کیوں کریں, کیا مطلب ہے اس سے, ہمیں مطلب کیا نکلتا بتائیے. اگر ہم تھوڑی دیر گناہ کر دیا ہم نے, اس سے کچھ مطلب نکلا, کسی کو ایک تھپڑ مار دیا, چلو ہم نے کچھ مطلب نکلا اس سے, ہمیں کچھ ملا, کسی کے اوپر جادو ٹونا کروا دیا. آج کل عورتیں کام زیادہ کروانے لگ رہی ہے, جادو ٹونا. کچھ مل گیا, عورتوں کچھ کام دھندا تھے نہیں,
حضرت آدم علیہ صفی اللہ جب سو گئے جنت میں تو بڑے بے چین رہتے تھے وہ. اللہ نے کہا اے فرشتوں میرا نبی بڑا بے چین رہتا ہے. تو فرشتوں نے کہا اس کے لیے کچھ بنایا جائے. تو اللہ تعالیٰ جب سو گئے تو ان کے بائیں پسلی سے ایسے کھینچے, اماں ہوا نکلی, بیٹھ گئی, وہاں بنا دی اللہ نے. جب نیند سے جاگے تو حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کون ہو؟ تو اماں ہوا نے کہا میں آپ کی ہم سفر ہوں, یعنی آپ کا سایہ ہوں, میں آپ کے شریر سے میں بھی بنائی گئی ہوں. وہیں ان کا نکاح ہوا. تو وہیں سے عورتوں کا اماں ہوا نے جنت سے خرافات چالو کر دیا تھا, اور دنیا میں جب آئے تو عورتوں کا خرافات بھی چالو ہو گیا. آدمی کے کام پہ چلے گئے. عورتیں کیا کرتی ہیں, اگر کسی پڑوسی سے لڑائی جھگڑا ہوا تو کیا کریں گی, چلی جائیں گی کسی مولوی مولانا کے پاس, کسی اوجھا پنڈت, کسی جادوگر کے پاس, کہیں گی بھائی اس فلانا کے اوپر جادو کر دو. وہ کہے گا فوٹو لے آؤ, اس کا نام لے آؤ, سب اب یہ لے جاتی ہیں, دے دیتی ہیں, اپنا وہ کر دیتا ہے. اب اگلا پریشان ہو جاتا ہے. تو کچھ تمہیں حاصل ہوا, اس سے کچھ مل گیا, تم نے اس کے اوپر برا کام کروا دیا تو کچھ مل گیا, تمہیں کچھ نہیں ملا. گناہگار الٹا ہو گئی ہو, اللہ کی طرف سے گناہگار ہو گئی ہو. اب تمہاری دنیا بھی خراب, آخرت بھی خراب. ارے وہی جو تم نے دماغ اپنا ذہن لگایا اس برے کاموں میں, وہی کام اللہ کی عبادت کرنے میں لگاتی, رب کی قرآن پڑھتی, تو تیرا تو دنیا بھی سنور جاتی, آخرت بھی سنور جاتی. اور جو تیرے بچے ہوتے, بچے بھی عالم بنتے, کیونکہ عالم کب بنتے, تو رب کی کتابیں پڑھی ہوتی تو کتابیں بھی پڑھاتی اپنے بچوں کو. لیکن نہیں, یہاں بچے جب ماں کے سکم میں رہتے ہیں تو ماں کیا کرتی ہیں, چاہے چگلی, لڑائی جھگڑا, برائیاں یہی کرتی ہیں. تو بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہی حرکت وہ بھی کرتا ہے, کیونکہ ماں کے سکم میں جب بچہ رہتا ہے تو ماں جو حرکتیں کرتی ہے بچہ سارا کچھ سیکھتا ہے. حضرت سرکار غوث پاک اعظم جب اپنی ماں کے سکم میں تھے حافظ قرآن ہو گئے تھے. کیوں ہو گئے تھے؟ جب سکم میں تھے اپنی ماں کے تو ان کی ماں جب قرآن پڑھتی تھی, سرکار غوث پاک اعظم قرآن کو پڑھتے تھے, قرآن کو پڑھتے تھے. ایک دن جب مدرسے میں گئے پڑھنے کے لیے, جب دنیا میں آئے تو حافظ جی نے دیا, مولانا نے دیا کہ لے جاؤ کہ یہ سبق پڑھو اور پڑھ کے آپ مجھے سناؤ. جب دوسرا دن ہوا, گئے مدرسے میں گئے, سرکار پڑھنے لگے تو مولانا نے کہا جو غوث جو تم کو سبق دیا تو سناؤ. سرکار نے وہ سبق سنایا سارا قرآن ہی سنا دیا. تو حافظ جی بولے یا غوث تمہیں تو ہم نے اتنا سبق دیا, باقی سبق تم کو کون بتایا؟ سرکار نے کہا یا مولانا جب ہماری ماں کی میں اپنی ماں کے سکم میں پیٹ میں تھا, میری ماں قرآن پڑھتی تھی تو میں اس قرآن کو سنتا تھا, اور سن کے پیٹ میں ہی حافظ قرآن ہو گیا تھا. اللہ اکبر. تو اگر ماں کے سکم میں بچہ ہے تو ماں کو کیا چاہیے, بہترین وضو بن کے قرآن کو پڑھے, درود پڑھے, نعت شریف پڑھے, اللہ کی تلاوت کرے, ذکر کرے. دیکھو بچہ جب دنیا میں آئے گا تو وہ بچہ بڑا ہوگا, تو جب بچہ دنیا میں آئے ماں اسے دودھ پلائے تو وضو کر کے دودھ پلائے, دودھ بچہ پیتا رہے, تو قرآن پڑھے, نعت شریف پڑھے, درود پڑھے. وہ بچے کے سکم پیٹ میں جو دودھ جائے گا وہ بچہ علم کا دودھ جائے گا. اب علم کا دودھ جائے گا وہ بچہ جب دنیا میں بڑا ہوگا تو حافظ قرآن بنے گا, عالم بنے گا, مولانا بنے گا, مفتی بنے گا, مسجد کا امام بنے گا, بہترین چیز بنے گا. اس ماں کا نام روشن کرے گا, اس باپ کا نام روشن کرے گا, اللہ کا نام روشن کرے گا. آخرت کی تیاری ہوگی اس کی, قبر کے عذاب سے بچے گا, جنتی ہوگا, جنتی بھی ہوگا وہ بچہ. اور جب ماں باپ اس کے انتقال کر جائیں گا وہ بچہ قبر میں جا کے دعا بھی پڑھے گا, درود بھی پڑھے گا, اللہ کے لیے معرفت کی دعا بھی کرے گا کہ ہمارے ماں باپ کو جنت نصیب کرو, بھلے بھی کتنے گناہ کیے ہو یا نہ کیے ہو.
इस तरह से करना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ जब माँ के सिगम में बच्चा रहता है तो माँ क्या करती है? चुगली करती है, चाई करती है, लड़ाई करती है, झगड़ा करती है, लोगों को बुरा भला कहती है, लोगों के चोरियां करती है, ये करती है माँ। वही बच्चा जब दुनिया में आता है तो बच्चा भी वही सीखता है, चोरी करता है, दारू पीता है, शराब पीता है, लोगों को मारता है, पीटता है, मर्डर करता है, जेल जाता है, थाना जाता है, कोर्ट कचहरी जाता है। करता कि नहीं करता है? यही करता है। सारा डिपेंड तरबियत माँ के ऊपर होती है। बच्चे का तरबियत माँ के ऊपर होती है। माँ जैसा बच्चों को तरबियत देगी वैसा बच्चा चलेगा। बाप को क्या? बाप तो दिन भर निकल जाता है कमाने खाने के लिए, बाप थोड़ी देख रहा है मेरा बेटा बच्चा क्या कर रहा है। माँ देखती है। माँ घर की मालकिन है, घर पे रहती है, हाउस वाइफ है, अपने बच्चों की मालिक है। बच्चों की तरबियत माँ के ऊपर होता है। माँ को चाहिए बच्चों को बेहतरीन तरबियत दे। जब खुद तरबियत उसके अपने सिगम से नहीं चालू किया माँ ने, तो दुनिया में बच्चा आएगा तो क्या तरबियत सिगम करेगा? माँ को चाहिए भाई, सारा डिपेंड माँ के ऊपर होता है कि माँ अपने बच्चों के परवरिश कैसे करेगी। ऐसे परवरिश करेगी, वही बच्चा जब बड़ा जब हो जाता है, परवरिश नहीं कर पाती है माँ, वही बच्चा दुनिया में गलत काम करता है, गुनाह करता है और लोगों को सताता है। फिर जब परेशान हो जाएगा तो उसके माँ बाप अल्लाह को कोसेगी, अल्लाह तूने कैसा बेटा दिया मुझे गुनाहों में डाल दिया। ये दिन देखना पड़ रहा है, ये दिन तो तू खुद दिखवा रही है, अल्लाह ने थोड़ी दिखवा रहा है। अगर उस बच्चों को अच्छी तरबियत देती तो वो बेटा क्यों जाता गुनाहों की तरफ? तो गुनाहों की तरफ वो बेटा जाता ही नहीं। अच्छी तरबियत पाता तो गुनाहों की तरफ बेटा क्यों जाता? बताइए, जाता ही नहीं बेटा। लेकिन अच्छी तरबियत हम दे ही नहीं पाते अपने बच्चों को। यहाँ से देखते हैं मुसलमान की बस्ती में बच्चे दारू पी रहे, शराब पी रहे, चरस पी रहे, गांजा पी रहे, बीड़ी पी रहे, दारू पी रहे हैं और क्या कहते हैं, तमाम बुराइयां उन्हीं के अंदर है। कचरे के डब्बे में बैठ के चरस गांजा पीने लग रहे हैं। क्यों पीने लग रहे हैं भाई? हमने उसको तरबियत ही नहीं दे पाया। तरबियत अपने बच्चों को नहीं दे पाया हमने। अब फिर कहते हैं हमारे पास कोई कमाने खाने वाला नहीं है, हमने अपने बच्चों को तरबियत नहीं दे पाया। अरे भाई क्यों नहीं दिया? बच्चा तुमने ठीक है 4-5 परिवार पैदा कर लिया, उसी हिसाब से अपना उसको तरबियत भी दो, कमाओ खाओ भी अपना अच्छी तरबियत दो, तो बच्चा जब बड़ा होगा तो कमा के लाएगा तो तुम्हें दे देगा। हाँ, अगर तरबियत नहीं दे पाती हो, बच्चा का ब्याह शादी कर भी देती हो, वही बच्चा थोड़ी देर रहता है अपना लड़ झगड़ के लेके ससुराल अपनी बाल बच्चों को निकल जाएगा, वहां जाके रहने लगे अपना अलग अलग, तुमको और कमाई नहीं देगा। फिर तुम कहोगे हमारा बेटा था हमें कमाई नहीं दिया, जाके कहीं और रहने लग गया, हमारे बुढ़ापे का सहारा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हमारी कमी है उसमें हमारी कमी है, इसीलिए हमारा बेटा हमारा सहारा नहीं हुआ। इस तरह है भाई। अच्छी जिंदगी जीने के लिए अल्लाह की इबादत करो, जब जाके दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी। क्योंकि अब दुनिया में नहीं आने वाले हो, जो चला गया वो नहीं आया, गारंटी साथ कहता हूँ। कुरान भी कहता है मिट्टी से बनाए गए हो और मिट्टी में मिला दूंगा, कुरान भी कहता है यही, और कुरान हकीकत कहता है, सच्चाई है ये बात। हम मिट्टी से बनाए गए हैं और मिट्टी में ही मिला दिए जाएंगे। हम चाहे इबादत करें चाहे गुनाह करें फिर भी मिलेंगे। लेकिन हाँ यही है, इबादत करेंगे तो जन्नती होंगे और बदकार हैं गुनाह करेंगे तो दोजकी होंगे, दोजक में डाले जाएंगे और यहाँ दुनिया में झेल के मरेंगे, तमाम गुनाहों में झेल के मरेंगे। दुनिया में जितने गुनाह करेंगे दुनिया में ना, उतने ही हम झेल के भी मरेंगे, ये गारंटी है और हकीकत है। अगर हम अच्छी अल्लाह की इबादत करेंगे ना तो दुनिया में हमें ये कांटा भी नहीं चुभेगा हमारे पैर में, अगर नेक रास्ते पर रहेंगे तो। अल्लाह ताला का जिक्र हमेशा दिल करता रहेगा। ये कांटा चुभ जाए तो मुझे बता देना। तो जितनी बुराइयां मैं लोगों के अंदर देख रहा हूँ ना यहाँ पे, इतनी बुराइयां आज तक मैं नहीं देखा हूँ। मुसलमान के बस्ती में हो के मस्जिद मदरसा है यहाँ पे, फिर भी लोग बुराइयां करने रहे, गुनाह में सूद ब्याज सब खाने लग रहे हैं, सब खाने लग रहे हैं। हज कर करके आए हैं लोग, सूद ब्याज खा रहे हैं।
आओ। दुनिया को दिखाने के लिए जाते हैं हम हज पे गए हैं, वहाँ से आएंगे ना दाढ़ियाँ रखेंगे, ना नमाजें पढ़ेंगे, सूद खाएंगे, ब्याज खाएंगे, सब कुछ करेंगे। क्या लोग उन्हें हाजी कहेंगे? अरे उन्हें तो पाजी कहना चाहिए, जो सूद ब्याज खाते हैं पाजी कहो, पाजी पाजी यानी सरदार पाजी। जैसे सरदार कहते पाजी, सरदार को तो गुल्लक गुल्लक तो पाजी, पाजी मतलब गाली हो गई पाजी। लेकिन लोग समझते नहीं। भाई मेरा तो यही कहना है, जितने भी मुसलमान भाई हैं सब अच्छा काम करो, बुराई न करो। 4 दिन की जिंदगी हमारी है, हम क्या लेके आए हैं क्या लेके जाएंगे? खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, कुछ नहीं है जाएंगे। गुफ्तगू के जरिए अगर हमारे कुछ गलत जबान निकल आया हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अस्तगफिर रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला मेरे हर गुनाहों को माफ़ करे। या अल्लाह, जो भी तेरी बड़ाई में मैंने कुछ गलती कर दिया हो तो माफ़ी चाहता हूँ अल्लाह, मुझे माफ़ कर दो अल्लाह। अस्तगफिर रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।